ہمارے یہاں پر جو ہے وہ اولیاء کرام سے مدد طلب کرنا یہ ایک نظریہ ہے، یہ ایک عقیدہ ہے. تو بعض لوگ اس پر اعتراض کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ تو شرک ہے، اور دلائل وہ بیان کر رہے ہوتے ہیں کہ جو بتوں کی مذمت میں ہے. اللہ اکبر. بتوں پر نازل ہونے والی آیتیں مسلمانوں پر چسپاں کرے گی، اولیاء کرام پر چسپاں کرے گی، یہ تو وعید بیان کی گئی ہے. ان کو پتا ہوتا ہے کہ یہ بتوں پر آئی ہیں، پھر بھی بیان کر رہے ہوتا ہے. یہ بھی پھر بھی کر رہے ہوتے ہیں. اللہ. Wake up to reality. دیکھو، خالص عبادت اللہ ہی کے لیے زیبا ہے، اور جن لوگوں نے اس کے سوا اور دوست بنائے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم ان کو اس لیے پوجتے ہیں کہ وہ ہم کو اللہ کا مقرب بنا دیں. تو جن باتوں میں یہ اختلاف کرتے ہیں اللہ ان میں ان کا فیصلہ کر دے گا. بے شک اللہ اس شخص کو جو جھوٹا ناشکرا ہے ہدایت نہیں دیتا، اور کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. پھر تم کو اپنے پروردگار کی طرف لوٹنا ہے، پھر جو کچھ تم کرتے رہے وہ تم کو بتا دے گا. وہ تو دلوں کی پوشیدہ باتوں تک سے آگاہ ہے، اور جب انسان کو تکلیف پہنچتی ہے تو اپنے پروردگار کو پکارتا ہے، اس کی طرف دل سے رجوع کرتا ہے. پھر جب وہ اس کو اپنی طرف سے کوئی نعمت دے دیتا ہے تو جس کام کے لیے پہلے اس کو پکارتا تھا اسے بھول جاتا ہے، اور اللہ کا شریک بنانے لگتا ہے تاکہ لوگوں کو اس کے رستے سے گمراہ کرے. کہہ دو کہ اے کافر نعمت، اپنی ناشکری کے باوجود تھوڑا سا فائدہ اٹھا لے، پھر تو دوزخیوں میں ہوگا. بھلا مشرک اچھا ہے یا وہ جو رات کے مختلف اوقات میں زمین پر پیشانی رکھ کر اور کھڑے ہو کر عبادت کرتا اور آخرت سے ڈرتا اور اپنے پروردگار کی رحمت کی امید رکھتا ہے. کہو بھلا جو لوگ علم رکھتے ہیں اور جو علم نہیں رکھتے کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ پس نصیحت تو وہی حاصل کرتے ہیں جو عقل مند ہیں.